آئیے حضرت آپ کو آج ایک ایسے امام و خطیب سے ملاقات کرانے جا رہا ہوں جو اپنی گفتگو کو بہت بے باکی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ ان کا مطالعہ کافی وسیع ہے۔ آئیے، چونکہ یہ 12 ربیع الاول کا ماہ چل رہا ہے اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس حوالے سے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جناب، آپ کا اس چینل میں استقبال ہے۔ اس مہینہ کی عظمت کے بارے میں مختصر طور پر ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں محدثین کا کچھ اختلاف ہے، 9، 8، 14، 12 کہیں بھی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تیقن کے ساتھ 12 ربیع الاول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت سے ہی، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں حضرت آمنہ کے بطن میں تھے، اس وقت سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی سبوگاہٹ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری حضرت آمنہ کو محسوس ہونے لگی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ 9 مہینے میں کسی ایک دن بھی مجھے حمل کا بوجھ کا احساس نہیں ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت جو دائی ان کے پاس تھیں وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام طرح کی نجسوں سے بالکل پاک صاف دھلے ہوئے، غسل کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود جس طرح ماں کے بطن سے نکلتا گیا، روشنی پھیلتی گئی، اور جب پورا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کے بطن سے باہر آیا تو پورا کمرہ روشن ہو گیا، اور جب دائی آپ کو ماں کے بغل میں لٹاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15-20 منٹ کا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے بغل میں لیٹے ہوئے ہیں، ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے یتیم عبداللہ کی ایک نظر دیکھ لوں، تو وہ جب دیکھتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے، بالکل اس انداز سے جس طرح ایک بڑا آدمی سجدہ کرتا ہے، ہاتھ اس کے پہلوؤں سے الگ ہے، کمر اٹھی ہوئی ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر اپنے بچے کی حالت پر وہ لوٹ جاتے ہیں۔ ماں حیران و پریشان، دائی پریشان کہ اس بچے کی خلقت اللہ تعالیٰ نے جو کی ہے، یہ عجیب و غریب انداز میں یہ بچہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو اس سجدے کی جو حالات اللہ نے بنائی وہ یہ بتانا ہے کہ امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نمازیں فرض کی ہے، اس نماز کی فرضیت بے حد ضروری ہے، اور اسی کی ادائیگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ بڑا ضامن ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منقبت تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سے کی ہے، ساری کائنات مل کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف اگر کرنا چاہے تو جو تعریف اللہ نے کی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی جو تعریف کی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کائنات نظام کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے، پیدا کیا ہے کہ پوری کائنات میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا ہے جہاں پر صدائے اذان کی صدا نہ گونجتی ہو۔ یہاں فجر کی اذان ہوتی ہے، کہیں پر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کہیں پر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مطلب 24 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کے ذریعے اپنا نام کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا ہے، اور یہ بلندی قیامت تک آنے والی نسل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نام کو بلند کیا ہے۔ تو جس نام کے ذریعے، جس پیغام کے ذریعے اللہ نے اپنی بڑائی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے، آپ کی منقبت بیان کی ہے، اسی تذکرے کو لے کر، اسی نماز کو لے کر، اسی اذان کو لے کر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرمانبردار کرنے والے بن سکتے ہیں۔ جناب، آپ تو امام و خطیب ہے اور یقینی طور پر ملت کا درد آپ کے پاس ہے۔ ان دنوں جو حالات ہے 12 ربیع الاول کے حوالے سے کیا پیغام ہے آپ کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح
अखलाक करीमा उस दौर में ज़माने जाहिलियत में अरब जज़ीरे अरब में पेश की थी, हमें भी वो अखलाक करीमाना अपने बिरादरान वतन के साथ पेश करके और उन्हें इस्लाम की हक्कानियत को बताना बहुत ज़रूरी है। असल आज जो भी हालात पैदा हुए हैं इस्लाम की हक्कानियत से नावाक़ियत की बुनियाद पर, और हम खुद ही ऐसे ऐसे अमाल कर रहे हैं जो हमें इस्लाम से दूर कर रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और अवामुन्नास और हम लोग भी मेंबरों से 1-2 हफ्ते में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान कर देते हैं और आवाम एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर लेती है, समझती है कि ये काफ़ी है। बिल्कुल काफ़ी नहीं है, बल्कि नमाज के ज़रिए ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करके ही हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही इत्तिबा करने वाले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुती फरमाबरदार बन सकते हैं। सर हमारे नाज़रीन को आप अपना तारुफ देते हैं। मेरा नाम खालिद अख्तर कासमी है, मैं तालुखरिया मस्जिद बैतुल मामूर का खादिम